کہ سطح زمین پر جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ سب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آئے، مگر وہ جتنے نبی تھے کوئی کسی قصبے کا نبی تھا، کوئی کسی ملک کا نبی تھا، کوئی کسی ریاست کا نبی تھا، کوئی افراد کا نبی تھا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، اور جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، اور جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، تو خلاق کے کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب، تمام نبی آئے، تمام رسول آئے، تمام پیغمبر آئے، مگر اب آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے محبوب ہیں، اب اعلان کر دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے حبیب، آپ پوری کائنات عالم کے نبی ہیں، آپ افراد کے نبی نہیں ہیں، آپ ملک کے نبی نہیں ہیں، آپ خاندان کے نبی نہیں ہیں، آپ تو زمینوں کے نبی ہے، آسمانوں کے نبی ہے، چاند کے نبی ہے، سورج کے نبی ہے، فضاؤں کے نبی ہے، ہواؤں کے نبی ہے، آپ شجر و حجر کے نبی ہے، جن و بشر کے نبی ہے، شمس و قمر کے نبی ہے، بر و بحر کے نبی ہے، جنت کی وسعتوں کے نبی ہے، آپ فضاؤں کی سرسراہٹ کے نبی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ کے نبی ہے، شیروں کی گڑگڑاہٹ کے نبی ہے۔ اے میرے حبیب، آپ دبل کے نبی ہے، فرشتوں کے وطن کے نبی ہے، آنے والوں کی ماں کے وطن کے نبی ہے، اور مرنے والوں کی قبروں کے کفن کے نبی ہے۔ اکبر یا رسول یا اب میرے حبیب، جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ اے پیارے، اب اعلان عام کر دو، اب ختم نبوت کا سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال سے چلے گا، اب زمین و آسمان میں نبوت کی شائی ہوگی تو محمد عربی کی ہوگی۔ میرے آقا نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا زمین پہ میرا نام محمد ہے، آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ فرمایا دو وزیر زمین پہ ہیں، دو وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر میرے فرش کے وزیر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل میرے عرش کے وزیر ہیں۔ ذرا زور سے آواز دو نا سبحان اللہ۔ وزیر اس کے ہوتے ہیں جہاں کسی کی صدارت ہوتی ہے۔ آقا نے اشارہ کر دیا زمین پر بھی میرے ہی وزیر ہیں، آسمانوں پر بھی میرے ہی وزیر ہیں۔ اشارہ کر کے کہا میری ختم نبوت کی بادشاہی زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں کی بلندیوں پر بھی ہے۔ میرے پیارے بھائی، آمنہ کے لال کے سر پر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب پھر آپ کے بعد کیا ہوگا جب آپ دنیا سے پردہ کریں گے؟ فرمایا میرے بعد صحابہ ہوں گے، صحابہ کے بعد تابعی ہوں گے، تابعی کے بعد تبع تابعی ہوں گے، تبع تابعی کے بعد امام آئیں گے، اور اماموں کے بعد ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ولی کو پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ولی کا ایک تصور ہے اسلام کے اندر، ولی کی ایک خصوصیت ہے، ہر آدمی ولی نہیں ہوتا، ولی وہ بنتا ہے جو پہلے عالم دین ہو، علم شریعت کو سمجھتا ہو۔ علم معرفت تب سمجھ آتی ہے جب علم شریعت کو سمجھا جائے۔ آج ہر آدمی یہ کہتا کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے
مقام ہے، شریعت کے اندر ولی کا ایک نام ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے فیصلے کرتا ہے۔ ولی نبی نہیں ہوتا مگر نبیوں والے کام کر جاتا ہے۔ ہمارے غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی منبر پہ بیٹھے ہیں، جمعے کا اجتماع ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، میرا نبی شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، قمر الہدا ہے، عقل انسانی سے ماورا ہے، فخر تسلیم و رضا ہے، معدن مہر و وفا ہے، رحمت دو سرا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، رحمت دو سرا ہے، حبیب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے اور آسمانوں پہ احمد مجتبیٰ۔ میرے پیاروں، میرے معزز سامعین، مجھے محبت سے سننے والے نوجوانوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مجمع کے اندر ایک عیسائی نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے عبد القادر، آپ اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، مانا تمہارا نبی بڑی شان والا ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کون سے مردے زندہ کیے ہیں؟ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیران پیر کو جلال آیا، تصوف کی زمین پر ولایت کا پسینہ امڈ آیا۔ آپ منبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں نبی نہیں، اس نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، مجھے کسی قبر پہ لے جا، میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا۔ میرے پیاروں، لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، پیران پیر نے کہا خاموش رہو، دھرتی کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، ساتھ ہی قبرستان تھا، فرمایا آپ وہی بتا۔ اس نے کہا جناب یہ قبر ہے، غور سے دیکھ کے فرمایا اس کو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے، قوم کا میراثی ہے، بتا ایسے اٹھے یقین بجاتا ہوا ہے۔ آج سائنس ترقی کر گئی، آج سائنس پورے عروج پر ہے، آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مریض کے سینے میں ہم پلاسٹر کا دل لگا دیتے ہیں۔ ربانی کراچی کے ساحل سمندر سے لے کر پشاور اور ملتان کی پہاڑیوں تک اعلان کرتا پھرتا ہے اپنی سائنس میں ناز کرنے والوں، مریض کے سینے میں پلاسٹر کا دل لگانا کمال نہیں ہے، قبر پہ جا کر پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا کمال ہے۔ اللہ کے نام پہ ذرا خاموش ہو جاؤ دوست، اللہ کے نام پہ خاموش ہو سکتے ہیں آپ؟ ذرا اس بھائی کو نیچے اتارو، ہو گیا انتظامات تھا، وہ تقریر بھی کرنے نہیں پڑا، جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے تو یہ باتیں شروع کی ہیں، اللہ کے نام پہ بیٹھ جا، ہو گیا انتظام جو ہونا تھا۔ میرے پیاروں، ہوا نے ربانی کا ساتھ دے دیا ہے، اب اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی ملتان سے آیا ہے، اچھے الفاظ بول رہا ہے، تھوڑی سی خاموشی کر دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ماڈرن دور ہے، آج کمپیوٹر کا دور ہے، آج دنیا علم سائنس پہ ناز کر رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے پرسوں بی بی سی لندن کی خبریں سنی ہیں، انہیں معلوم کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے زمین و آسمان میں سیارے ہیں، یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سیارے ہیں، اور ان کا بہت بڑا جو سیارہ ہے جس کا بڑا نور ہے اس کا نام سورج ہے،
جب یہ سورج نکلتا ہے تو تمام سیاروں کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ توجہ سے میرا فکرہ کیچ کر رہے ہیں تو میں پوری طاقت سے کہنا چاہتا ہوں، آؤ علم معرفت کی طرف، آؤ دین اسلام کی طرف، آؤ شریعت مصطفی کی طرف، آؤ ذکر نبی کی طرف۔ اگر تمہارے نزدیک سورج بہت بڑا نور ہے جس کی روشنی سے تمام سیاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کتنا بڑا نور ہوگا جس کے اشارے سے سورج واپس لوٹاتا ہے۔ میری رسول کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے۔ میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اثر نہیں پڑھی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے نماز اثر پڑھ لی تھی۔ حضور آرام کر رہے ہیں، جناب علی ادب و احترام میں ہلے نہیں، سورج جا رہا تھا، علی رو رہا تھا، آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ کے چہرے پہ گرا، نگاہ نبوت کھلی، علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑے ادب سے عرض، آپ نے نماز اثر پڑھ لی، میں نے نہیں پڑھی۔ آقا فرماتے علی نہ رو، نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ بڑے ادب سے عرض، داماد تیرا ہوں، نماز قضا پڑھوں؟ فوراً ہی دعا کی ہے، پروردگار علی تیرے نبی کی اطاعت میں بیٹھا تھا، اب شان کے نبوت یہ ہے کہ علی نماز قضا نہ پڑھے۔ فوراً جبرائیل امین آئے، عرض کی ہے اللہ کے حبیب رب العالمین سلام دے رہا ہے، کہہ رہا ہے سورج کو الٹانا میرا کام ہے، مگر اے پیارے اشارہ کرنا تو تیرا کام ہے۔ میرے پیاروں، جاؤ تاریخ مدینہ پڑھو، آج تک اسلام کی تاریخ کے فرق گواہ ہے، فرق کا نقطہ گواہ ہے، نقطے کے زیر و زبر گواہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تو انگلی کے ساتھ ساتھ سورج واپس آ گیا۔ اگر آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ سورج بہت بڑا نور ہے، اتنا طیارہ ہے کہ اس کی نورانیت کا کوئی مقابلہ نہیں کہہ سکتا، تو ربانی محدث کبیر کے قدموں میں بیٹھ کر اعلان عام کرتا ہے، اس نور کو بھی سلام کرو جس کے اشارے سے سورج واپس آ گیا۔ ہمارا نبی نور نلا نور ہے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے پیاروں میری طرف دیکھو، میرے پیاروں ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور آواز آئے ذرا اونچی آواز سے۔ آج یہ جو ہم مزاروں پہ آئے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہمارے معزز مہمان حاجی میر علی صاحب، حاجی شیر علی صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت صاحب کے خطاب کے بعد ان کا کلام جو ہے وہ آپ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سماعت فرمانا ہے۔ تو محترم و مکرم حضرات، میں شان ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں رحمت کے موتی دے رہا ہوں کہ تاجدار مدینہ، نبی دو عالم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، امام دو عالم، جان دو عالم، کائنات کے آخری ہادی بہت بڑے نور ہیں۔
نور علی نور ہے۔ ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانیت کا پیغام دیا ہے وہ ان درویشوں نے جن کے مزاروں پہ آج روشنیاں چمک رہی ہیں، ہر ایک کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ نوجوانوں میرا ساتھ دو، ہر ایک کی قبر پہ چراغ، ہر ایک کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ چراغ ابو جہل کا نہیں جلا، چراغ صدیق اکبر کا جلا، چراغ امیر عمر کا جلا، چراغ عثمان غنی کا جلا، چراغ مولا علی کا جلا، اور مجھے کہنے دو بھائی چراغ یزید کا نہیں جلا، چراغ حسین ابن علی کا جلا۔ تاریخ پڑھو، جناب بلال کتنے بڑے عاشق رسول، انہوں نے کون سی سائنس پڑھی تھی، انہوں نے کون سے کمپیوٹر سیکھا تھا کہ اس وقت تک سورج نہیں نکلتا جب تک بلال کی آذان کی آواز نہیں آتی۔ میں 4 سال تک مدینہ شریف میں پڑھتا رہا، آج تک تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بلال آذان دیتے تھے، منافق مذاق کرتے تھے، کہتے تھے ان کا مؤذن دیکھو شین کی بجائے سین کہتا ہے۔ جناب عمر تشریف لائے، عرض کی اللہ کے نبی جب بلال آذان دیتا ہے لوگ مذاق کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی سریلا کی آذان دے، قد جس کا دراز ہو، سریلا ہو۔ میرے پیاروں آپ یقین کیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اچھا تجربہ کر لو۔ ذرا آپ کمزور ہو گئے میرے بھائی۔ فرمایا بلال صبح کی آذان نہ دینا، عبداللہ ابن ام مکتوم دے گا، سریلا ہے، قد کا بڑا ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جن کا جنون عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں نے یاد کرتے ہیں۔ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، یا اللہ نام تیرا لیتا تھا، تیرے حبیب کا نام لیتا تھا، ظالم آتا تھا اور تلوار کی نوکوں سے زبان کو چھلنی کرتا تھا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، رات لمبی ہو گئی۔ میرے بزرگوں تاریخ گواہ ہے کہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کی اللہ کے نبی مدینے کے لوگ بڑے پریشان ہیں، بچے رو رہے ہیں، رات جاتی نہیں، صبح آتی نہیں۔ فرمایا صبر کرو، اصبر یا عمر انا اصلی رکعتین، صبر کرو 2 رکعت نوافل پڑھ لوں۔ نبوت کا ماتھا زمین پہ رکھا، فوراً جبریل آئے، فرمایا رب سلام دے رہا ہے، کہتا ہے سین و بلال عند اللہ شین، بلال کی سین رب کے نزدیک شین ہے۔ جب تک بلال لکنت والی زبان ہلائے گا نہیں صبح کی پاؤں پھٹے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، فرمایا گیا کہ جاؤ بلال کی تلاش کرو۔ سارے مدینے کے شہر میں بلال کو تلاش کیا گیا، جناب بلال نہیں مل رہے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی گئے، دیکھا کونے میں رو رہے، فرمایا تو رو رہا ہے، رسول تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب بلال آیا، میں آپ کے دامن میں موتی دینا چاہتا ہوں، قبول کر کے سبحان اللہ کہہ کے مجھے حوصلہ دینا۔ طالب نے مطلوب کو دیکھا، محب نے محبوب کو دیکھا، عاشق نے معشوق کو دیکھا، مجھے کہنے دو پروانے نے چراغ کو دیکھا، بلبل نے پھول کو دیکھا، اور بلال نے رسول کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے حوصلہ دے رہے ہو، ربانی زندہ باد کہہ کر میری عزت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بڑھائے گا۔
مہمان کی جو عزت کرتا ہے اللہ اس کی بڑی عزت کراتا ہے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، دیکھو میں نے کس عالم میں تکلیف شروع کی تھی، بکھرے ہوئے لوگ، ہواؤں کی جھرمٹ، موسم کی نخرات، لیکن دیکھو میں نے کتنی محنت کی ہے، آپ کو اکٹھا کیا، بٹھایا، تقریر سنا رہا ہوں۔ دوستو ذرا توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا بلال آذان دو، آذان۔ سینے کی طاقت لگا دے میرا بیٹا، دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز ہے سبحان اللہ، اور جوش سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پھر سنیے گا اور ایمان پیدا کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسٹیج پر صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، قاری محمد عبد القادر صاحب، علامہ لیاقت علی صاحب یہ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے میری بات کو سنو، میں جو بات کر رہا ہوں وہ عشق والی بات ہے۔ فرمایا بلال آذان دو، آذان۔ پھر آواز آئے، ذرا جوش سے بولو میرا بیٹا، انشاءاللہ سینے میں برکت ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی۔ اللہ پیر فضل حق کو سلامت رکھے، جو سال کے بعد آپ کی زیارت کا موقع دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، محدث کبیر کی عظمتوں کو سلام کرنے آیا ہوں، ملتان سے عشق کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ پھر سنیے، بلال آذان دو۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے مجھے آذان سے ہٹا دیا تھا، کیا میں جہنمی تو نہیں ہو گیا؟ میرے نبی نے سینے سے لگا کے فرمایا نہیں، تو جنتی ہے۔ اور ذرا جوش سے بولو بھیا، تو جنتی ہے، بلال تو جنتی ہے۔ بلال نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، بڑے ادب سے عرض کی اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گا۔ فرمایا ہاں تو جنت میں جائے گا، کہا میں پہلے جاؤں گا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں تو پہلے جائے گا، بڑے ادب سے عرض کی سب سے پہلے؟ فرمایا ہاں سب سے پہلے، ولیوں سے بھی پہلے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں ولیوں سے بھی پہلے، اغیاث سے پہلے، اغیاث سے پہلے، اقطاب سے پہلے، اقطاب سے پہلے، شہیدوں سے پہلے، شہیدوں سے پہلے، مجاہدین سے پہلے، مجاہدین سے پہلے، عابدین سے پہلے، عابدین سے پہلے، مفسرین سے پہلے، مفسرین سے پہلے، صاحبین سے بھی پہلے۔ فرمایا ہاں صاحبین سے پہلے، عابدین سے پہلے۔ فرمایا عابدین سے پہلے۔ اچھا تیرے یار صدیق سے پہلے؟ فرمایا ہاں صدیق سے پہلے۔ فاروق اعظم سے پہلے؟ فرمایا ہاں فاروق اعظم سے پہلے۔ عثمان و علی سے پہلے؟ فرمایا ہاں عثمان و علی سے پہلے۔ اچھا حسن حسین سے بھی پہلے؟ فرمایا حسن حسین سے پہلے۔ اچھا 1,24,000 نبی سے پہلے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں نبیوں سے پہلے۔ بلال محبت میں بولتا گیا آقا کیا آپ سے بھی پہلے؟ نبی نے فرمایا ہاں ہاں مجھ محمد عربی سے بھی پہلے۔ اللہ صرف بانی سے تقریر سننے واسطے داتا حضرت گنج بخش اللہ کی عظمت صدقہ جیرے سینے جی زور ہے، جنہیں اپنی ماں کے پتی دارہ پیتے میرے نعرہ جواب ہے۔ نعرہ تکبیر! میں نہیں بول رہا ہوں، کسی بول رہا ہوں۔ نعرہ اللہ خوش رکھے آپ کو، جنہوں نے نعرے کا جواب دیا انہیں مبارک ہو۔ آپ کی یہ آواز قیامت کے دن آپ پر گواہ بنے گی۔ میرے پیاروں ایمان پیدا کرو۔ جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں مجھ سے بھی پہلے، تو بلال قدموں پہ گر پڑے، بڑے ادب سے عرض کی آقا بات تبدیل کر دو۔ فرمایا کیا مطلب؟ آقا میں کیسے آپ سے آگے جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے،
ستارے گر سکتے ہیں، فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے، کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر زبان محمد سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہ سواری پہ میں نبی بیٹھا ہوں گا، اس سواری کی لگام تجھ بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے غلام بن کے جائے گا، میں پیچھے سردار بن کے ہوں۔ نوجوانوں ذرا سبحان اللہ کا ساتھ دینا، جس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے ہوتا تو آگے ہے مگر ہوتا نوکر ہے، غلام ہوتا ہے۔ فرمایا بلال تو آگے جائے گا مگر نوکر بن کے جائے گا، بلال تو آگے جائے گا غلام بن کے جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آقا فرماتے ہیں چاہے غلام بن کے جائے لیکن آگے جائے گا۔ آج بلال بات واضح کر، کون سی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تجھ پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ تو تمام دنیا کی مخلوق میں اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ جناب بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان جائیں، جب تک میں باوضو رہتا ہوں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے بزرگوں جنہوں نے درود و سلام پڑھا، جنہوں نے درود و سلام کا درس دیا، آج تک ان کے مزاروں پہ چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ مولانا غلام رسول جہاں شیخ الحدیث تھے، جہاں پر بہت بڑے علامہ تھے، وہاں صاحب طریقت بھی تھے، انہوں نے درس حدیث پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھا ہے۔ آج ہم سب ان کو سلام کرنے آئے ہیں۔ محدث کبیر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی جلسوں کی انہوں نے صدارت فرمائی، آرے والا میں اکثر تشریف لے جاتے تھے، مفتی غلام نبی سیالوی ان کے منظور نظر شاگرد، ان کی سالانہ کانفرنس میں حضرت کی صدارت ہوتی تھی اور وحید ربانی کی تقریر ہوتی تھی۔ وہ انداز ہی مختلف تھا۔ میرے بھائیوں یہ یقین کرنا، ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں دور جدید کی تعلیم حاصل ہونی چاہیے، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بچے دور جدید کی تعلیم حاصل کریں، معلومات کے لیے حاصل کریں، مگر یہ بتا دو سائنس ترقی دے سکتی ہے لیکن سکون نہیں دے سکتی۔ میرے خیال میں فکرہ آپ نے کیچ نہیں کیا۔ سائنس علماء کرام اسٹیج پر بیٹھنے والے تشریف لے آیا، کام ہو گیا الحمدللہ۔ ہمارے یہ محمد افضل قادری صاحب جو مجاہد اہل سنت بھی ہیں اور کئی تنظیموں کے قائد بھی ہیں، میری تقریر میں مجھے حوصلہ دے رہے ہیں۔ میں سائنس اور ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں سائنس پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، صرف روشناسی تک سائنس پڑھو، معلومات کی حد تک پڑھو، مگر سائنس میں گم ہو جانا عقل مندی نہیں۔ سائنس تمہیں مادی ترقی دے سکتی ہے، ذہنی سکون نہیں دے سکتی۔ سائنس تمہیں دنیا کی مادیت کو سکھا سکتی ہے مگر تمہیں تہذیب نہیں دے سکتی، شرافت نہیں دے سکتی۔ اگر شرافت اور سکون دے سکتی ہے تو وہ شریعت محمد مصطفیٰ۔ نبی کی شریعت میں ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ شریعت مصطفیٰ میں سکون ہے، شریعت مصطفیٰ میں رضا خدا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حضرت پیر بلے شاہ کی میں نے روایت پڑھی تھی کہ وہ اپنے پیر صاحب کے عرف میں گئے
جب ختم شریف ہو گیا تو فرمایا عبداللہ اٹھو، یہ لڈو ہے تو تقسیم کرو۔ بڑے ادب سے عرض کی پیر صاحب خدائی تقسیم کرو یا محمدی تقسیم کرو؟ ذرا زور سے بول۔ آپ نے فرمایا عبداللہ خدا شان میں پہلے خدائی تقسیم کرو۔ آپ نے آدمی گنے، سب کو 2 لڈو دینا چاہا، پھر سوچا نہیں، پیر صاحب نے کہا ہے خدائی تقسیم کر، پھر کسی کو 2 لڈو، کسی کو 4 لڈو، کسی کو 10 لڈو اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جس کو نہ ملا وہ گیا کہ پیر صاحب ملا نے تقسیم کی ہے، اپنے یاروں کو 5-5 6-6 لڈو دیا، ہمیں ایک بھی نہیں دیا۔ پیر صاحب نے بلایا، بولا یہ کیسی تقسیم کی؟ عرض کی حضرت آپ نے فرمایا خدائی تقسیم کرو، خدا کسی کو اتنا دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اور کسی کو 10 کی بھیک بھی نہیں دیتا۔ فرمایا بات تو صحیح۔ حضرات دوسرے دن پھر ختم شریف ہوا، کہا تقسیم کرو، کہا خدائی تقسیم یا محمدی تقسیم؟ فرمایا محمدی تقسیم کرو۔ خدائی تقسیم کل ہم نے دیکھ لی ہے، اٹھے بندے کے لیے سب کو 3-3 لڈو دی۔ حضرات فکرہ پھینکنا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کہہ کر مجھے حوصلہ دے۔ ذرا نوجوان دیکھ، سب کو دے دیا، اپنی باری آئی تو کچھ نہ بچا، اپنی باری آئی تو کچھ نہ بچا۔ اب بیٹا میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آپ کے وقت کا، لیکن میں ملتان سے آیا، ولیوں کے شہر سے آیا ہوں، مجھے آپ کے وقت کی قیمت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سٹیج بھر دیں گے لوگوں سے۔ یہ علماء کی تقریر میں خاموش بیٹھتے ہیں، قوالوں کی میں سب کچھ دیتے ہیں، کیونکہ جو علماء کا آج کل معیار ہماری قوم نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ آپ کو دیں گے، پیر صاحب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں نوٹ لینے نہیں آیا، میں یہاں محدث کبیر کی روح کو متوجہ کرنے آیا۔ اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو بہت دیتا ہے، پھر میں پڑھتا ہوں۔ حضرات جب باری آئی اپنی تو کچھ نہ بچا۔ کچھ لوگوں نے کہا بولا کوئی غیر مذہب والا ہو گیا ہے، اس نے ختم شریف کے لڈو ہی نہیں کھائے۔ بلا لیا، لڈو نہیں کھائے؟ نہیں جناب۔ آپ نے کیوں نہیں کھائے؟ آپ نے کہا محمدی تقسیم کرو۔ نگاہ اٹھی ہے میری مدینہ شریف کی طرف، سب کو تقسیم کر رکھا ہے، مگر پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے آواز دے سبحان اللہ، نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا آواز دے، ذرا لوگ سے بولو یا رسول اللہ، سینے کی طاقت لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ آئے اسلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم اسلام کے متبادل سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو سائنس پڑھاؤ مگر ساتھ شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دو، دور جدید کی تعلیم پڑھاؤ مگر شریعت کی تعلیم اپناؤ۔ میرے دوستو آپ یقین کرنا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے سچے نبی آپ فرماتے ہیں میں محبتوں کا امین بن کر آیا ہوں، میں محبتیں بکھیر کے آیا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ بھی درود پڑھا میں حشر کے میدان میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اگر آپ سبحان اللہ کی موڈ میں ہوں تو میں آپ کو ایک روایت سنا دوں جو آج تک میرے نبی کے روضے پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس کو حاجی صاحبان جا کے پڑھتے، اور میں نے روایت میں پڑھا ہے
کہ جو نبی کے لفظ سن کر خوش ہو کر سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اب آپ تیار ہو کے بیٹھے، میں آپ کو نبی پاک کے لفظ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی سرور کائنات کے روضے میں لکھا ہوا ہے من صلی علیہ بعد صلاۃ وجبت لہ شفاعتی۔ وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکا اپنے نبی کے لفظوں پر، اس کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، شاید اس کا مقدر بن جائے۔ من صلی علیہ بعد صلاۃ وجبت لہ شفاعتی۔ ترجمہ سنی، مدینے کے تاجدار نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا میرا امتی پریشان نہ ہوا کر، ہر نماز کے بعد درود پڑھنا تیرا کام، قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے بخشوانا میرا کام۔ تو جہاں بھی درود و سلام پڑے گا مجھے خبر ہوگی۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، وہ ساری تقریر کا نچوڑ ہے۔ میرے آقا نے جو لفظ فرمائے وہ برحق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے، صدقے جاؤں آپ کی خاموشی پہ قربان جاؤں۔ تاجدار مدینہ نے منبر پہ بیٹھ کر فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے میں اس کو متوجہ کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو میرا دیدار ہو جائے گا۔ اب میں نے سنت کو جواب کیا کیا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ شاید کوئی کہے شدت لفظ میں کہہ گیا یا شدت جذبات میں کہہ گیا، کوئی دلیل تو نہیں؟ آؤ دلیل نہیں۔ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مر جاتا ہے اس کو غسل کیوں دیتے؟ ہندو تو جلا دیتے لیکن مسلمان غسل دیتے۔ غسل دینے کے بعد کہتے ہیں نیا کفن پہناؤ۔ بھائی غریب آدمی تھا، بیچارے نے ساری زندگی نیا کپڑا نہیں پہنا، یار چندہ اکٹھا کر لو، مسلمان بھائی ہے، اس کو نیا کفن پہنا ہے، چلو یہ کفن بھی پہنا دی۔ اب جو بات وہ کہتے ہیں جی عطر لگاؤ۔ میرا جوان بھائی مجھے حوصلہ دینا، یہ جو عطر لگایا جا رہا ہے، عطر تو لگتا ہے خوشی کے وقت۔ 18 سال کا جوان مر گیا، باپ رو رہا ہے، ماں بے ہوش ہو رہی ہے، میرا پیارا بھائی عورتوں کا اور تم عطر لگا رہے۔ جواب ملتا ہے یہ شریعت کا قانون ہے۔ میرے محترم سامعین، میں پوری طاقت سے فکر آپ کی طرف پھینک رہا ہوں، آپ کہہ کر کے سبحان اللہ ضرور کہیں۔ میں پڑھتا ہوں یہ شریعت کا قانون کیوں ہے، شریعت کا آرڈر کیوں ہے؟ اس لیے ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کو نئے صابن سے نہلاؤ، اس کو نیا کفن پہناؤ، اس کو عطر لگاؤ، اس کو پاک کر کے قبر میں اتارو کہ قبر میں ایک پاکیزہ ہستی کی زیارت ہونی ہے۔ اس لیے عطر لگایا جاتا ہے، اس لیے کفن پہنایا جاتا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، کسی مجتہد سے پوچھیں، کسی مسلک کے مفکر سے پوچھیں کہ جناب منکر نکیر کو قبر میں سوال کرتے ہیں وہ کون سی زبان میں ہوتا ہے؟ کیا فیصل آباد کی پنجابی زبان میں یا پشاور کی پشتو زبان میں یا سندھ کی سندھی زبان میں یا ہند کی ہندی زبان میں؟ تو جواب ملے گا نہ ہندی میں، نہ سندھی میں، نہ پشتو میں، نہ انگلش میں۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں عربی زبان میں۔ میرے دوست، میں تجھے فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو عربی سمجھتے ہیں؟ مجھے جواب۔ ہر آدمی نہ عربی سمجھ سکتا ہے، نہ عربی بول سکتا ہے۔ جب منکر نکیر عربی بولیں گے، جب آپ سمجھیں گے نہیں
تو جواب ہی کیا دیں گے؟ یہی سوال صوبان صحابی نے کیا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد جو امت آئے گی وہ ہر امتی عربی نہیں بولے گا، کوئی سندھ میں ہوگا، کوئی ہند میں ہوگا، وہ عربی زبان نہیں سمجھیں گے۔ تو تاجدار مدینہ نے مسکرا کے فرمایا، جب قبر میں میرا دیدار کریں گے تو عربی خود بخود بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم و مکرم حضرات، ارشاد ہوا ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر تمہیں کہاں سے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں سے صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محدث کبیر نے ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی، درود و سلام پڑھا، آج ہم سب ان کو سلام کرنے آیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کا بڑا شکر گزار۔ آپ نے دیکھا تھا اور نقیب صاحب نے بھی، ہمارے افسر قادری صاحب نے بھی، علماء کرام نے بھی، اسٹیج پر بیٹھنے والوں نے بھی دیکھا تھا کہ میں نے کس ماحول میں تقریر شروع کی تھی۔ کوئی کھڑے تھے، کوئی بیٹھے تھے۔ میں نے جناب آپ کو محبت سے بٹھایا، پھر آپ کو نبی کا آواز سنایا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری تقریر بڑے غور سے سنی ہے۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیر صاحبان کو، صاحبزادگان کو، پیر فضل حق کو، پیر فضل الرحمان کو، ان کے تمام بھائیوں کو آباد و شاد رکھے۔ قائد ملت مشائخ جناب پیر فضل حق صاحب کی اللہ عمر دراز فرمائے، ان کو عزت عطا فرمائے، محدث کبیر کے درجات بلند ہو جائیں۔ اللہ ان کی نیکیوں کا صدقہ ہمیں دین اسلام کا ترجمان بنائے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔